الحمد للہ الذی حمدا کثیرا کما امر واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان سیدنا نبینا مولانا محمدا عبدہ ورسولہ۔ برادران کرام، کل یہاں سے قریب میں ایک شہر ہے 60 کلومیٹر پر، ایک صاحب ملنے آئے، انہوں نے اطلاع دی۔ اطلاع جنہوں نے دی ان کے دوست کے تعلق سے ایک غیر مسلم تھے۔ اطلاع یہ آئی کہ وہ ہندو مذہب چھوڑنا چاہ رہے ہیں اور عیسائیت کی طرف زیادہ راغب ہیں، اسلام کے لیے بھی اوپن مائنڈڈ ہیں لیکن عیسائیت کی طرف مائل ہیں۔ تو وہ جن واسطوں سے بات تھی جو جانتے تھے مجھے، انہوں نے اطلاع دی، میں نے کہا لے آئیے اگر آپ لا سکتے ہو تو کل وہ ملنے کے لیے آئے۔ نام میں ان کے سنگھ لگا ہوا تھا، میں نام بتا نہیں رہا ہوں پورا نام۔ اس سے یہ بھی ہو سکتا ہے یہ سنگھ لگانے والے وہ بھی جو ہندوؤں کے یہاں ذات پات کا نظام ہے اس میں چھوٹی ذات کے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی لگا لیتے ہیں، اور ایسے لوگ جو یہ کہیں کہ ہندو مذہب چھوڑنا ہے، چاہے عیسائی ہو جائیں چاہے مسلمان ہو جائیں، یہ عام طور سے دلتوں میں سے ہوتے ہیں۔ تو ذہن میں یہ آیا کہ ہو سکتا ہے دلت ہوں۔ بہت سے لوگ جو اسلام قبول کرتے ہیں، اچھی خاصی تعداد ہوتی ہے، لگاتار ملتے رہتے ہیں، وہ ہوتے ہیں جو کسی سے شادی کرنے کی وجہ سے اسلام قبول کرتے ہیں۔ ان میں سے بھی کیس نہیں تھا، ورنہ وہ کسی عیسائی لڑکی کی بات ہوتی تو خالی عیسائی ہونے کی بات کرتے۔ وہ حرج اس میں بھی کچھ نہیں ہے، اسے سمجھ لیں مسلمان کہ کوئی اگر اس وجہ سے اسلام قبول کرتا ہے کہ اس کو کسی مسلمان لڑکی یا لڑکے سے نکاح کرنا ہے، اسے پسند کرتا ہے یا کرتی ہے، اسلام تو سب کو خوش آمدید کہتا ہے، وجہ چاہے جو بھی بنے۔ بعد کی زندگی وہ خالی فراڈ نہیں ہو، بعد کی زندگی جو ہے وہ اسلام میں آتی چلی جائے، وہ صرف دکھاوا نہ ہو، ذریعہ اور سبب چاہے کچھ بھی بن جائے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری تھے، بڑے پیسے والے تھے، انصار میں سب سے زیادہ مالدار لوگوں میں سے تھے۔ انہوں نے رشتہ بھیجا، یہ بیوہ ہو گئی تھی حضرت ام سلیم، ان کو بھیجا نہیں تو خود رشتہ لے کر آئے۔ حضرت ام سلیم نے کہا کہ تمہارا اور بھی جیسے اخلاق و کردار کے وہ رہے ہوں گے، تو حضرت ام سلیم نے کہا تم جیسے لوگوں کا رشتہ رد نہیں کیا جاتا، لیکن تم مشرک ہو میں ایمان والی، یہ نکاح نہیں ہو سکتا، یہ رشتہ نہیں ہو سکتا۔ تو انہوں نے کہا کیا کروں؟ کہنے لگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، وہ جیسا کہیں وہ مانو، اس کے بعد آنا رشتہ لے کے۔ اور پھر بڑی اس کے بعد ان کی اسلام کے لیے بہت قربانیاں ہیں اور بڑی روشن مینار ہے جیسی مثالیں انہوں نے قائم کی حضرت ابو طلحہ نے۔ وہ خالی صرف یہی نہیں تھا کہ ایک عورت پسند تھی اس کی وجہ سے اسلام لے آئے، اب وہ ایسا بھی نہیں ہوا کہ ام سلمہ نے اکوموڈیٹ کر لیا ہو کہ اچھا ٹھیک ہے سامنے سے تو مسلمان ہو گئے نا، اب ان کے ساتھ میں ایڈجسٹ کرتی رہوں۔ ان کے اصول اپنی جگہ تھے، تمہیں پسند ہو تو آؤ، اور نہیں پسند ہو تو چاہے جتنی خوبیاں ہیں وہ پھر قابل قبول نہیں ہیں۔ بہرحال وہ ان میں سے بھی نہیں تھے، اور میں نے سوچا کہ بات چیت میں لگا لیتے ہیں اندازہ کہ یہ کس خاندان کے ہوں گے، اندازہ ہو جاتا ہے گفتگو میں۔ لیکن زیادہ دیر بات چلے گی، اندازہ لگانے کے لیے ادھر ادھر کی باتیں کرنی ہوں گی، وقت بہت لگ جائے گا، اتنی دور سے تو یہ آئے ہیں ملنے کے لیے۔ تو میں نے براہ راست پوچھ لیا کہ اسلام میں تو ذاتیں نہیں ہوتی، جاتیاں، لیکن آپ جہاں ہیں جسے چھوڑنا چاہتے ہیں وہاں آپ کی جاتی کیا ہے؟ کہنے لگے ٹھاکر ہوں میں، راجپوت ہیں، ٹھاکر ہیں، یعنی چھتری اس میں سے ہیں، اونچی ذات ہے۔
اب اس کے بعد پھر میں نے پوچھا کہ کیوں چھوڑنا چاہتے ہیں ہندو دھرم؟ تو انہوں نے بہت سی خرافات بتائیں. وہ لائر ہیں، تو اب انہوں نے کہا میری عقل نہیں مانتی اسے، باقی لوگ تو عقل بند کیے بیٹھے ہیں، بتایا جاتا ہے کہ عقل کو مت لانا دھرم میں، تو لوگ نہیں لاتے، جو جس کی دل چاہے پوجائیں کرتے رہتے ہیں، باہر عقل کا استعمال کرتے ہیں کورٹ کچہری میں، اور دھرم میں نہیں کرتے عقل کا استعمال. میری سمجھ میں ایسا دھرم نہیں آیا جس کے اندر انہوں نے بہت سے رامائن کی اور اس کی، اور پھر سیتا جی کی، اور رام چندر جی نے ان کی اگنی پریکشا لی اور اس کے بعد بھی ریجیکٹ کر دیا، اور پھر دوبارہ وہ بہت سی باتیں انہوں نے کہیں کہ یہ سب کیا ہے، نہ انصاف ہے یہاں پر، نہ نیچرل جسٹس ہے، فطری انصاف ہے، نہ عقل کی باتیں ہیں، بہت سی طرح کی انہوں نے سنائی کہ یہ کوئی دھرم ہی نہیں ہوا. تو میں تو بہت عرصے سے سوچ رہا ہوں کہ یہ بالکل فضولیات کا مجموعہ ہے، یہاں سے تو نکلنا چاہیے. اب وہ جب نکلنے کی کوئی سوچے، یہ تو اتفاق کی بات ہے اور اللہ کا فضل ہے کہ کہیں کسی سے رابطہ ہو جائے اور کسی مسلمان کے پاس میں دور شہر میں پہنچائے جائیں بات کرنے کے لیے. بھئی وہاں کیوں نہیں ہے؟ کسی دور کے شہر میں کیوں جانا ہے؟ اتفاق سے کسی سے ایسے سے ٹکرا جائیں جن کے دوست یہ کہیں کہ اچھا وہاں لے چلو رامپور. یہاں تو حالت یہ ہے کہ یہاں کے شہر کے مفتی، شہر کے دارالعلوموں کے محتمم ایک مرتبہ نہیں کثرت سے لوگ جاتے ہیں کہ جب اسلام قبول کرنا ہے، وہ کہتے ہیں ان کا کیس ہے وہاں چلے جاؤ، وہ میرے پاس بھیج دیتے ہیں. کلمہ نہیں پڑھوا سکتے کہ کلمہ پڑھوا دیں. پہلے مجھے پرچہ لکھ کے بھیجتے تھے کہ یہ آپ کے پاس بھیج رہا ہوں. اب وہ درمیان میں کچھ ذرا ناراضگیاں ہو گئیں، اب زبانی کہہ دیتے ہیں کہ وہاں چلے جاؤ. کلمہ بھی نہیں پڑھوا سکتے، اور اونچے مذہبی عہدوں کے اوپر ہیں. تو وہاں سے بھی یہ تو اللہ کا کرم ہے، یہ بعض کیس میں ہوتا ہے کہ لنک ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں وہاں جاؤ، تو وہ سینکڑوں کلومیٹر سے آتے ہیں، تو 60 کلومیٹر سے آئے اور کوئی لے کر آیا انہیں. تو اب یہ ہے دیوالیہ پن کی حالت کہ جو لائے ان کی یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ امروہے میں بھی کسی سے کوئی سمجھا سکتا ہے انہیں. بہرحال آئے وہ، میں نے پوچھا کہ تو انہوں نے سب خرافات بتائیں، کہا کہ یہ تو بالکل عقل کے خلاف ہے، کامن سینس کے خلاف ہے، نیچرل جسٹس کے خلاف ہے، انصاف ہی کہیں نہیں، تو دھرم کیسے ہوا؟ اب عیسائیت ہر جگہ پہنچی ہوئی ہے، آپ تو نہیں پہنچے. مجھے جگہ جگہ باہر جانا پڑتا ہے، ہوٹلوں میں ٹھہرتا ہوں کسی پروگرام کے لیے دور کہیں شہروں کے اندر، تو جتنے چاہے وہ بڑے بڑے ہوٹل میں، وہ چاہے بنگلور میں ہو، چاہے حیدرآباد کے اندر ہو، وہ چاہے نیپال میں ہو، بائبل رکھی ہوئی ملتی ہے دراز میں، سب جگہ. اچھے سب جگہ وہ بائبل، وہاں نیپال ہندوؤں کے ہوٹل سارے ہندوؤں کے ہیں، وہ رکھواتے ہیں، یہ رکھ لیتے ہیں. ممکن ہے بعض لوگ نہیں رکھتے ہو تو خوشامد کر کے رکھواتے ہوں گے، جیسے بھی رکھواتے ہوں وہ ہر جگہ ہر کمرے میں بائبل رکھی مل جاتی ہے. آپ سے تو مانگتا ہے قرآن، تو وہ کہتے ہیں کہ نہ ناپاک ہو جائے گا، قرآن نہیں دے سکتے. تو بہرحال وہ تو ہر جگہ پھیلے ہوئے ہیں، وہ عیسائیت کی طرف ہو گئے مائل جب وہاں سے چھوڑنا چاہتے تھے. اب وہ چونکہ یہاں آ گئے تھے، اور انہوں نے یہ بھی ذکر کیا تھا کہ اسلام کا بھی سمجھنا چاہتا ہوں میں. جب ایک جگہ سے نکل رہے ہیں تو کئی جگہ نظر دوڑا رہے ہیں، لیکن اصلاً وہ اس عیسائیت کی طرف تھے مائل. تو میں نے ان سے پوچھا کہ وہ عقل کی باتیں لگتی ہیں آپ کو؟ ایک جگہ سے نکلے آپ اور ایک دوسری جگہ جا رہے ہیں جہاں عقل کا کوئی حصہ ہے ہی نہیں. خدا ایک بھی ہے اور 3 بھی ہیں، اس کا ایک اکلوتا بیٹا بھی ہو گیا، یہ ہے کہیں سے عقل کی بات؟ انہوں نے کہا بالکل نہیں ہے. پھر یہ بھی کہا کہ ہاں کھٹک تو رہی تھی. پھر وہ اکلوتا بیٹا دوسروں کے گناہوں، دنیا والوں کے گناہوں کے لیے صلیب پر پہنچ گیا کہ ان کے گناہ معاف ہو جائیں، تو اس کو سزا مل گئی. میں کہا آپ لائر ہیں، دوسرے کی غلطی کی وجہ سے اسے سزا دے دی، تمہارے ذہن نے کیسے مان لیا؟ تو انہوں نے کہا یہ تو بالکل غلط، بالکل انصاف کا خون ہے یہ. تو کچھ اور باتیں بھی ہوئیں. اب وہ تو چند باتوں میں انہوں نے کہا کہ یہ عیسائیت بھی اس کے خلاف عقل کے.
توجہ دلائی تھی. باقی تو انہوں نے دیکھا ہوگا اتنا پیش کرنے والے تو اس کی وہ چیزیں پیش کرتے ہیں جو اس کے ذہن کو متاثر کریں, دوسری جو ہے وہ ہلکے ہلکے بات کو آ جاتی. تو وہ فوراً اس سے ہٹ گئے. وہ کہ جب میں یہ سوچ کر کہ ایک چیز محمل ہے, ایک دوسری جگہ کیسے چلا جاؤں میں. اب اسلام کی بات آ رہی, 2 ہی نام لیے تھے انہوں نے کہ اسلام کا بھی چاہتا ہوں مطالعہ کر لوں میں جب نکلا ہوں وہاں سے. تو میں نے کہا ان سے کہ اگر آپ نے اسلام کا مطالعہ کیا مسلمانوں کے ذریعے تو آپ کو اس کی ٹکر کی کہانیاں ملیں گی جو آپ نے وہاں چھوڑی ہیں. اس سے کسی جگہ ہار نہیں کھائیں گی یہاں جو کہانیاں ملیں گی. بعض جگہ انہیں ہرا دیں گی ہندوؤں کی کہانیوں کو, اور اس کے نام پہ یہ اسلام ملے گا. تو اب بڑے پریشان ہو جائیں گے آپ کہ یہ کہاں پھنس گئے ہمیں. اور پھر شروع سے ہی ہوگا یہ کہ اگر 3-4 لوگوں سے مل لیے ایک ہی آپ کو گھیرے رہا, تب تو اس کے اسلام میں چلے جائیں گے. بہت سے لوگوں کے الگ الگ اسلام ہیں, اور کوئی اور 3-4 ٹکرا گئے تو وہ اپنے اپنے اسلام میں کھینچیں گے آپ کو اور کہیں گے اس کا غلط بالکل اسلام, ہمارا ٹھیک بالکل. ہر ایک یہ کہے گا. پھر کنفیوز ہوں گے, بڑے پریشان ہو جائیں گے آپ. اور جب مسئلہ عقل کا آئے گا, آپ تو ہر جگہ اسے تول رہے ہیں کہ عقل ہونا چاہیے, کامن سینس ہونا چاہیے, یہ دیو مالائیں نہیں ہونا چاہیے, اور نیچرل جسٹس ہونا چاہیے, انصاف ہو پورا. تو آپ تو ہر جگہ یہ دیکھ رہے ہیں. اس پر ہر جگہ جو ہے وہ پھر آپ بددل ہوں گے جہاں بھی جائیں گے. انہوں نے خود چھیڑی. پھر کہنے لگے وہ جو شعبانو کیس تھا اس میں دیکھیے کیا کیا تھا مسلمانوں نے. آپ میں سے بہت سے لوگوں کو نہیں یاد ہوگا یا معلوم بھی نہیں ہوگا, بہت سوں کو بڑوں کو یاد ہوگا, وہ بڑوں کو معلوم بھی ہوگا. ان کو ان کے شوہر نے طلاق دے دی تھی, بوڑھی تھی. وہ گئی کورٹ کے اندر اور سپریم کورٹ تک کیس گیا, اور سپریم کورٹ نے ان کو مینٹیننس دلوا دی کہ شوہر سے مینٹیننس جو ہے وہ دلوائی جائے گی. پورے ہندوستان میں ہنگامہ ہو گیا. مسلم پرسنل لا بورڈ نے لیڈ کیا ایجیٹیشن کو. مسلمان برقع پوش عورتیں پورے ہندوستان میں سڑکوں پر نکل آئیں, کیونکہ ہمارے پرسنل لا میں مداخلت نہیں ہوگی. قرآن کے خلاف فیصلہ کیا ہے سپریم کورٹ نے, طلاق ہونے کے بعد کوئی مینٹیننس شوہر نہیں دے گا. راجیو گاندھی وزیر اعظم تھے, عورتوں کے بہت سے ڈیلیگیشن برقع پہننے والی عورتوں کے ان سے ملے جا کر, اور انہوں نے جب دیکھا کہ سارے مسلمان ہندوستان کے اس مسئلے میں ایک ہیں, سوائے ایک چھوٹے سے کچھ جو چند سو چند ہزار ادھر ادھر جو ترقی پسند کہلاتے ہیں ان کے علاوہ, تو انہوں نے پھر سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف تو کچھ ہو نہیں سکتا تھا سوائے اس کے قانون میں تبدیلی ہو بیک ڈیٹ سے. تو پھر وہ انہوں نے امینڈمنٹ کیا لا کے اندر ریٹروسپیکٹیو ایفیکٹ سے. میجورٹی تھی حکومت میں, اکثریت تھی, انہوں نے امینڈمنٹ کیا, لا تبدیل ہوا, اور سپریم کورٹ کا فیصلہ کینسل ہوا. ان کی مینٹیننس ان کو نہیں ملی. کہنے لگے بڑی زیادتی ہوئی تھی ہاں یہ مسلمان ان کے ساتھ میں, ایک بے سہارا ہے. تو میں نے کہا مسلمان تو آپ کو یہ بتائیں گے کہ ہماری شریعت کا قانون ہے, اور کیسے دے دی جائے. اس کے اب اس کے باپ دہرے بوڑھی ہیں تو باپ نہیں ہوں گے, اس کے بھائی دیکھیں, اب بھائی تو پتہ نہیں کتنے آپ کے, تو یہاں جتنے بیٹھے ہیں ان میں سے معلوم نہیں ہوں گے, اور پھر باقی یہاں کے باہر تو اکثریت ہے ان کی جو بہنوں کا حصہ کھا جاتے ہیں وراثت میں اور کچھ نہیں دیتے. وہ بھائی کیوں کون سا خیال رکھیں گے. تو انہوں نے کہا کہ میں نے کہا کہ یہ تو وہاں لوگ تو یہ سمجھائیں گے کہ اصل میں تو اسلام نے یہ گنجائشیں رکھی اس سے کچھ نہیں ملے گا, وہ اگر نہیں دینا چاہتا. ہاں اخلاقی بات تھی کہ وہ کچھ دے دیتا. میں نے کہا بھئی مسلمان تو آپ کو یہی بتائیں گے, میں جو قرآن بتا رہا ہے وہ کہہ سکتا ہوں آپ سے. میں کہا چند لفظ ہیں, چھوٹی سی آیت ہے, چند الفاظ ہیں. وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ, جن عورتوں کو طلاق ہو جائے ان کے لیے مینٹیننس ہے معروف طریقے سے. حقاً علی المتقین, یہ فرض ہے ان ایمان لانے والوں پہ جو تقوی اختیار کرتے ہیں. حق کہتے ہیں لازم ہے. شکلیں الگ ہو سکتی ہیں کہ ہمیشہ کی نہیں ملے گی, کب تک ملے گی, کس شکل میں ملے گی, اس پہ اختلاف ہو سکتا ہے. ڈسکریشن پر نہیں چھوڑا جائے گا, اختیار پر کہ دیں یا نہ دیں.
قرآن یہ کہہ رہا ہے، باقی آپ کو جو بھی بتائے، قانون میں تبدیلی قرار دی، عورتیں بھی کھڑی ہوئیں اپنے حق کے خلاف، اپنا حق کٹوا لیا، اس لیے کہ انہیں یہ بتایا گیا تھا کہ اسلام یہ کہہ رہا ہے۔ تو ان کا اسلام کہے، ہمارا نقصان ہو تو ہو، اسلام جو کہہ رہا ہے وہی ہم اسی کو اوپر رکھیں گے۔ پھر تذکرے میں طلاق کی بات بھی آ گئی، ایک مجلس کی طلاقیں۔ پھر میں نے کہا ان سے کہ بھئی بہت سے لوگ آپ کو ملیں گے، اب جب بات ہوگی تو یہ تو نہیں سمجھا پائیں گے کہ یہ انصاف ہو گیا۔ اب آپ ہر جگہ انصاف کی بات کر رہے ہیں، یہ انصاف کی بات چھوڑ دیجئے، اگر کسی مذہب کی بات آئے گی تو انصاف کے، یہ اپنی سوچنا بھی چھوڑ دیجئے انصاف کے لیے۔ یہاں تو جگہ جگہ وہ چیزیں ملیں گی، آپ کو یہ کہا جائے کہ نہیں دین یہی ہے، بس آپ کو چاہے انصاف لگ رہا ہو چاہے نہیں لگ رہا ہو۔ تو اب وہ جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے رشتہ ختم قرار دیں گے، پھر ایک ایسا حل بتائیں گے جو خالص بدکاری ہے، ساتھ میں اس کو اگر کوئی حل اس کے درمیان میں لائیں گے تو یہ تو ہے اکثریت۔ ایک اور آپ کو کچھ کم لوگ ملیں گے اقلیت، تو کہیں گے نہیں نہیں صرف ایک ہی ہوئی طلاق، یہ نہیں ہوئی، یہ ایک مرتبہ کی ہوئی ہے، اس سے رجوع کیا جا سکتا ہے، اور وہ بھی حدیثیں پیش کریں گے کہ ایسے ہی نہیں کہہ رہے، حدیث کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں۔ تو کم لوگ ملیں گے، اکثریت تو وہ ملے گی کہ جو رشتہ ختم کرا دے گی۔ بلکہ اگر آپ مسائل سارے دیکھیں رشتوں کے، رشتہ ٹوٹ جانے کے فقہ کے اندر، ایسا محسوس ہوگا کہ اسلام یہ چاہتا ہے کسی بھی طریقے سے جلدی رشتہ ٹوٹ جانا چاہیے اور جڑنا نہیں چاہیے واپس۔ اسلام چاہتا ہی ایسا ہے۔ اگر سارے مسائل آپ دیکھ لیں اور پڑھ لیں کہ کس نے کدھر کیسے دیکھ لیا، کس نے کس کو کیسے چھو لیا غلطی سے، اگر یہ سب چیزیں دیکھ لیں تو سب ایسا لگے گا کہ اسلام کا مزاج یہ کہ رشتہ بچنا نہیں چاہیے، کسی بھی قیمت پہ کسی بہانے جلدی سے جلدی ٹوٹ جانا چاہیے۔ اسلام کا تو مزاج یہ ہے کہ رشتہ باقی رہنا چاہیے، کسی نہ کسی طریقے سے، کسی نہ زیادہ سے زیادہ کوشش کریں۔ بہرحال کچھ لوگ آپ سے کہیں گے، میں نے ان سے کہا کہ نہیں ابھی راستہ ہے باقی، رجوع کر لیں، غلطی کی تھی۔ یہ 3 مرتبہ کے بعد ہوتا ہے، یہ ایک ہی مرتبہ ہوا چاہے جتنی دفعہ کہہ دیا ہو زبان سے۔ پھر آپ ان کے ساتھ جائیے گا، اور نماز پڑھتے وقت اگر رفع یدین نے کیا تو پھر وہ کہیں گے تم کافر ہو گئے، پھر وہ نکال دیں گے آپ کو اپنے یہاں سے۔ تو یہ تو آپ کے ساتھ بڑا مسئلہ ہے کہ کہاں جائیں۔ اس کے بعد میں نے ان سے کہا صرف ایک جگہ ہے جو آپ کی عقل کو اپیل کرے گی، اور بہت سے اور بھی، آپ قرآنی مسلمان بن جائیے۔ کسی جگہ آپ کی عقل کو کسی جگہ کوئی بات کبھی کسی ایک جگہ بھی ٹکرائے گی نہیں۔ صرف اتنی بات نہیں بلکہ وہ تاکید کرے گا بار بار کہ عقل سے الگ ہٹ کر ہرگز مت چلنا، یہ بہت تاکید کرے گا آپ کو۔ اور کسی معاملے میں آپ کو نیچرل جسٹس جو ہے، فطری انصاف کا اصول کا خون نہیں نظر آئے گا۔ اسے چھوڑ دیں تو پھر آپ تو تقدیر کے مسئلے میں الجھ جائیں گے جا کر، کہ اللہ نے پیدا کر دیا، اس نے جنت جہنم بھی طے کر دی، اپنا زور نہیں تھا کس گھر میں تھے، کچھ لوگوں کو کلمہ پڑھا دیا، ان پر جنت واجب کر دی اس لیے کہ کلمہ ماں باپ نے پڑھوا دیا تھا۔ کچھ لوگوں کو ہندوؤں کے گھر میں پیدا کر دیا، باپ تو اتفاق سے اتنا سوچ سمجھ کر نکل رہے ہیں، لیکن وہ ان کو مکتی نجات کا اور طریقہ بتایا گیا تھا، ان پر جہنم ہو گئی۔ جنہوں نے زبان سے پڑھ لیا تھا اب وہ زندگی میں کچھ بھی کرے جنت ان پر واجب ہو گئی۔ اور پھر یہ تو اللہ نے پہلے سے طے کر دیا تھا کہ انہیں جہنم مل دینی ہے اور کنہیں جنت دینی ہے۔ کہ قرآن آپ سے یہ سب کچھ نہیں کہے گا۔ قرآن تو یہ کہے گا، جب قرآن کے پاس جائیں گے، قُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، کہہ دو حق آ گیا تمہارے رب کے پاس سے۔ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ، اب جو چاہے ایمان لے آئے اس حق پر، فَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جو چاہے اس ایمان کا کفر اختیار کر لے۔ اور کسی جگہ آپ کو یہ پریشانی نہیں ہوگی کہ یہ تو صاحب انصاف نہیں ہو رہا، یہاں پر یہ نہیں ہو رہا، یہ تو عقل کے خلاف جا رہا ہے۔ یہ پریشانی اگر اس سے بچنا چاہتے ہیں تو مسلمانوں کے اسلام کے پاس مت جانا آپ۔ اور عیسائیت کا تو بالکل ہی آپ چھوڑ دیجئے، ان سے میں نے کہا میں خود عیسائی ہوں۔ عیسائی کسے کہتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لانے والے کو میں رکھتا ہوں ایمان، انجیل پر ایمان لانے والے کو میں رکھتا ہوں انجیل پر ایمان۔ یہ لوگ نہیں رکھتے، یہ جو عیسائی اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں۔ مسلمان تو مسلم تو ہو ہی سکتا ہے جو حضرت عیسیٰ پہ سچا ایمان لاتا ہو، انجیلوں پہ بھی ایمان لاتا ہوں، میں لاتا ہوں، یہ لوگ نہیں لاتے۔ سمجھایا بتایا انہیں کہ حضرت عیسیٰ نے کہا تھا، آج کی انجیلوں میں لکھا ہے جس میں بہت تبدیلیاں ہو گئیں، کہ شریعت کو منسوخ کرنے نہیں آیا ہوں میں،
عمل کروانے آیا ہوں اس پر. آئی ہیو ناٹ کم ٹو ریپیل دا لا بٹ ہیو کم ٹو فلفل دا لا. میں تو شریعت پر عمل کرانے آیا ہوں, میں اسے منسوخ کرانے نہیں آیا ہوں. اور ان کے بعد ایک صاحب آئے, زندگی میں بڑے دشمن تھے, بڑے کٹر دشمن, ساؤل نام تھا ان کا. کوئی موقع نہیں چھوڑتے تھے اذیت دینے کا, مخالفت کرنے کا. اور حضرت عیسیٰ کے تشریف لے جانے کے بعد ایک دن انہوں نے کہا کہ وہ میں جا رہا تھا, حضرت عیسیٰ کا دیدار ہوا, وہ مجھے رویا میں نظر آئے. میں جلدی سے سجدے میں گر پڑا اور انہوں نے کہا تو مجھے کیوں ستاتا ہے؟ اب میرے دل کی دنیا بدل گئی. انہوں نے مجھے اپنا حواری بنا لیا, شاگرد بنا لیا. اب یہ 12 شاگرد, 12 شیشے, 12 حواری تھے ان کے جو زندگی بھر ساتھ رہے تھے. یہ آئے ان کے پاس, انہوں نے کہا انہوں نے مجھے بنا لیا ہے حواری. درشن دیے تھے اور مجھ سے یہ کہا انہوں نے. ان لوگوں نے کہا جھوٹا, یہ فراڈ. پبلک کو چمتکار زیادہ اچھے لگتے, عوام کو. ان کا یہ زندے یہ ٹھیک ہے, لیکن یہ کہ ارے اتنا بڑا چمتکار کے مرنے کے, ان کے جانے کے بعد اس شخص کو, اتنے بڑے دشمن کو انہوں نے ایک خالی اپنی جھلک دکھا کر اپنا شیشہ بنا دیا کہ یہ تو بہت بڑا آدمی ہے. پبلک نے مانے نہیں, وہ چیختے رہے جھوٹا ہے جو حواری. یہ بھی حواریوں میں آ گئے. نام بدلا, سینٹ پال, سینٹ کہلانے لگے, پال. انہوں نے کہا کہ یہ شریعت قانون یہ تو چوروں چکوں کے لیے ہوتا ہے, اچھے لوگوں کے لیے کہاں ہوتا ہے. شریعت منسوخ. ان کا تم ایمان لانے والے لوگوں, تمہارے لیے کوئی شریعت نہیں, قانون تو چوروں چکوں کے لیے ہوتا ہے. وہ حواری پھر چیختے رہے بدماش ہے, جھوٹا ہے. لوگوں کو بڑا مزہ آیا کہ یہ تو ایسا ڈائریکٹ شاگرد ہے جو انہوں نے خود بنایا, باقی تو بن گئے. ان کو انہوں نے خود درشن دے کے بنایا اور پھر کتنا بوجھ ہلکا کر دیا. کچھ نہیں کرنا ہے, بس یہ ایمان لانا ہے کہ وہ ایشور کے اکلوتے پتر تھے اور ہمارے گناہوں کے لیے صلیب پر چڑھ گئے, سب معاف. وہ آپ کا معاملہ تو اس سے بھی آسان ہے, ایک دفعہ کلمہ پڑھ دیا, سب معاف. تو وہ ان کی سب آ گئی سمجھ میں کہ وہ تو بالکل گھاٹے کا سودا ہے. میں نے کلمہ پڑھا کے فوراً ایمان میں داخل نہیں کر لیا, ہو سکتا تھا. تو ایک شخص, اب لوگ تو کہیں گے صاحب اگر مر گیا تو آپ کی ذمہ داری ہوگی, اگلی ملاقات سے پہلے اس کا شرح صدر ہونا چاہیے, پورا ساری باتیں مکمل ہونا چاہیے. اس کے کلمے کی بات تو چھوڑیے, جتنے لوگوں نے اپنے اپنے گھروں پہ کلمے پڑھ رکھے ہیں, اگر شعوری طور پر سمجھے نہیں کہ یہی حق تھا, خالی اس لیے نہیں کہ ماں باپ نے کہا یہ حق تھا, تب تک اللہ کے یہاں ایمان کا اعتبار نہیں ہوگا. اس کے منہ سے کلمہ ایسی پڑھوا دوں, وہ سوچ سمجھ کر اپنی زندگی طے کرے گا. پھر میں نے اسے کہا, چیلنج کیا, اگر آپ عقل کی بات کرتے ہیں تو آپ بچ کر جا نہیں سکتے اسلام سے, تمہیں کہیں راستہ ہی نہیں ملے گا, تم بچ کر ہی نہیں جا سکتے. اب جاؤ غور کرو. پھر بات پتہ لیا انہوں نے اور بات کرنی تھی, اس میں کافی وقت لگ گیا تھا, کچھ اور باتیں بھی تھیں. تو انہوں نے کہا میں پوچھتا رہوں گا, کچھ چیزیں میں شروع کر رہا ہوں قرآن شریف کا ابھی فوراً مطالعہ, کیا کہیں دقت آئے تو میں نے کہا فوراً پوچھنا. وہ انشاءاللہ بہت جلدی لازماً آئے گا. بچ کر ہی نہیں جا سکتا. جس نے یہ طے کر لیا کہ مجھے سمجھ بوجھ کر صحیح راستے پر جانا ہے, وہ بچ ہی نہیں سکتا اسلام سے. اور توجہ بھی دلا دی گئی کہ یہاں مل جائے گا راستہ, تو اس کو تو آنا ہی ہے, لیکن بڑے یقین کے ساتھ آئے گا, کسی کے بہت زیادہ خوشامد کرنے سے نہیں, اور نہ جہنم سے ڈرانے سے, نہ جنت کے لالچ سے. وہ یقین کے ساتھ آئے گا یہ راستہ ٹھیک ہے. اس بیچ میں جو کچھ ہوگا وہ تو اللہ کے حوالے, وہ جانتا ہے زندگی اور موت کو. ہم تو اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں. یہ تو بہرحال ایک واقعہ تھا, اس میں بہت سے پہلو ہیں آپ کے لیے. رمضان آ رہا ہے, شعبان کی پہلی وہ ذرا سی لمبی بھی ہو گئی تھی, لمبا بھی ہو گیا تھا خطبہ. جب استقبال رمضان کی میں نے بات کی تھی, اور ہر سال کرتا ہوں, اس میں تو کئی پہلو میں نے رکھ دیے تھے. رمضان کی اہمیت, قرآن کی وجہ سے رمضان میں جنگ بدر پیش آئی. لیکن اصل بات تو یہ ہے کہ جنگ بدر رمضان بابرکت تھا, اس میں پیش آئی. فتح مکہ رمضان بابرکت تھا, اس میں فتح مکہ ہوا. ان سے بہت کچھ ہمیں ملتا ہے, اس کی تفصیلات میں نے رکھی تھی. لیکن رمضان کو برکتیں جو ملی وہ قرآن کی وجہ سے ملی. رمضان بابرکت مہینہ ہے, اس لیے قرآن نازل نہیں ہوا رمضان کے مہینے میں. رمضان بابرکت ہو گیا اس لیے کہ قرآن نازل ہوا تھا اس میں, اس کو برکتیں اسی سے ملی. اس میں ایک رات آتی ہے جس میں انسانوں کی زندگی کے تقدیروں کے فیصلے ہوتے ہیں.
یہ وہ رات ہے جس میں تقدیروں کے فیصلے نازل ہوئے، قوموں کے، امتوں کے اصول نازل ہوئے، قرآن نازل، تقدیریں بدلنے جو آیا تھا۔ اور پھر یہ میں نے ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھا تھا کل کا، اور پھر اس بات کو دہرا رہا ہوں جو بہت مرتبہ کہی ہے آپ سے۔ پوری دنیا کی تاریخ میں جب سے کتابیں لکھنی شروع کی گئی ہیں، ایک کتاب نہیں لا سکتے آپ قرآن کے مقابلے میں۔ جتنی مرتبہ قرآن نے عقل استعمال کرنے کی تاکید کی ہے، اتنی زیادہ عقل کی دنیا میں آج تک کسی کتاب میں ہدایت مل جائے عقل کے استعمال کی، ایک کتاب نہیں مل سکتی پوری تاریخ میں۔ اس کے ماننے والوں سے کہا جاتا ہے عقل کا استعمال مت کرنا۔ قرآن تو عقل کی رہنمائی کرتا ہے، خالص عقل دھوکہ دے جاتی ہے۔ کیا کیا باتیں کہی ہیں۔ قرآن نے کہا کہ نماز تو سب سے اہم ترین رکن ہے نا اسلام کا، یہ تو مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، سب سے اہم رکن ہے، اس کے بغیر اسلام ہی نہیں ہوگا۔ اور نماز کہا اصل چیز نہیں تھی، نماز تو صرف ایک ذریعہ تھا اللہ کے ذکر کا، اصل چیز ولا ذکر اللہ اکبر، اللہ کا ذکر تھا اصل بات، تو اس سے بڑی چیز یہ اس کا ایک ذریعہ تھی۔ حضرت موسیٰ پہ وحی نازل ہوئی، بالکل شروع کی ہدایت یہ کہنے کے بعد کہ میں اللہ ہوں، تم بندے ہو میری بندگی کرنا، اور فوراً اس کے بعد اگلا حکم آگے اقیم الصلاۃ لذکری، صلاۃ قائم کرنا میری ذکر کے لیے۔ صلاۃ مقصد نہیں تھا، ذکر، میری ذکر کے لیے صلاۃ قائم کرنا، نماز قائم کرنا۔ اور ذکر بڑی اونچی بات ہو گئی۔ ہمارے بہت سے بزرگ ذکر دے دیتے ہیں، جو مہینوں لوگ جو ہیں وہ کونے میں بیٹھ کر وہ ذکر کیا کرتے ہیں، چلتے پھرتے کرتے رہتے ہیں، وہی جو حضرت نے دے دیا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، جو عقل کا استعمال نہیں کرتے، ذکر ان کے بس کی بات ہی نہیں۔ اسی تو آپ کسی کو بھی بٹھا دیجئے دے کر ذکر، جو ذکر بانٹتے ہیں وہ ذکر کرنے کے لیے، جن کے پاس عقل نہیں ہے، جو عقل کا استعمال نہیں کرتے، ان کے بس کی بات ہی نہیں ہے، نہیں ذکر کر سکتے۔ وَمَا يَذَّكَّرُ، وہ ذکر ہی نہیں کر سکتے جو عقل کا استعمال نہیں کرتے۔ عقل سے کیسے ہوگا ذکر؟ نے کہا اس کی بھی ضرورت نہیں تھی، کسی کونے میں بیٹھتے مسجد کے، بستر پہ چاہے لیٹے ہوتے۔ یہ ذکر تو تمہیں کائناتوں میں لے جاتا ہے، قرآن کے اوراق سے، قرآن کے صفوں سے جتنا اس میں غور کرنا شروع کرو گے، لے جائے گا کائناتوں میں، کائناتوں کے راز کھولنا شروع کر دے گا یہیں سے، چاہے لیٹے وہ بستر پر، چاہے غسل کی حاجت ہو اور پاک بھی نہیں تھے تب بھی۔ کہا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، آیات ہیں اللہ کی، عقل والوں کے لیے ہیں۔ آسمان و زمین کی تخلیق و کریشن کے اندر اور دن اور رات میں جو چینجز ہے، اس میں آیات ہیں اللہ کی، لیکن عقل والوں کے لیے۔ یہ آیات ہر ایک کی سمجھ میں نہیں آئیں گی اللہ کی۔ اور یہ کرتا کیا ہے؟ یہ عقل والے کون ہیں؟ الذین یذکرون اللہ، ذکر کرتے رہتے ہیں یہ عقل والے۔ کیسے کرتے ہیں؟ وہ مسجد کے کونے میں بیٹھ کر نہیں کرتے، جو ایک لفظ دے دیا گیا ہے وہ اس کا ورد کر رہے ہیں، جسے ذکر کہا جاتا ہے۔ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کھڑے ہوں، بیٹھے ہوں، اپنے بستر پر لیٹے ہوں، کروٹیں لے رہے ہوں۔ یتفکرون فی خلق السماوات والارض، آسمان و زمین کی کریشن میں تفکر کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں۔ وہ پکار اٹھتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، سبحان اے اللہ، یہ سب آپ کی کائنات، اور وہ کائنات بھی مقصد سے بے مقصد نہیں ہے، وہ پکار اٹھتے ہیں، وہ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں۔ تو ذکر تو عقل والوں کی چیز ہے، عقل کا استعمال کرنے والوں کی چیز ہے۔ اور قرآن نے استدلال دلیلوں سے قرآن بھرا پڑا ہے۔ اتنا سا اگر آپ کے لیے کافی تھا، توحید مان لیجئے، آخرت مان لیجئے، اللہ کے رسولوں کو سچا مانیے، رسالت کا عقیدہ درست کر لیجئے، اور اچھے کچھ عمل، سارے اعمال اچھے تو گنائے بھی نہیں ہیں قرآن نے، کچھ گنائے مثال میں، اور باقی ان سب کو تو ساری دنیا اچھا کہتی ہے، اور بہت سے اچھے اعمال دنیا جانتی ہے خود سے، اچھے اعمال۔ اب تو بالکل جنت پکی ہے نا، تو عقیدہ ٹھیک ہو گیا، بالکل سچا ہو، توحید، رسالت، آخرت اور اعمال۔ اتنی باتیں بتانے کے لیے 50 آیتوں کی ضرورت تھی۔ اگر اتنے سے آپ کی ساری گاڑی پار لگ سکتی تھی، پھر یہ 6000 سے زیادہ آیتیں کیوں ہیں؟ قرآن میں تو ایک لفظ بھی زائد اور ایکسٹرا نہیں، ضرورت سے کہ لفاظی نعوذ باللہ کوئی۔ قرآن تو دلیلوں سے بھرا پڑا ہے، اس سب کو ثابت کیا ہے اللہ نے، توحید کو ثابت کیا ہے، رسالت کو ثابت کیا ہے، آخرت کو ثابت کیا ہے، دلیلیں دے کر، دلائل سے بھرا پڑا ہے۔ دلیلیں اس کے لیے ہوتی ہیں جو عقل کا استعمال کرتا ہے۔
سب پورا قرآن دل ہے. اس کو ثابت کیا پچھلے قوموں کے واقعات ہیں، وہ بھی دلیل کی، وہ بھی اسی لیے ہیں کہ دیکھو جنہوں نے نہیں مانا یہیں پر تباہ ہو گئے، نہیں ہو گئے. پورا قرآن اس کو ثابت کرنے کی اللہ کو ضرورت تھی کہ آپ کو دلیلوں سے ثابت کرتا. آپ کو تو ایک دعویٰ کر دیتا، اس کے بعد جو نہیں مانتا سزا دیتا، بتا دیتا کہ تو جہنم میں ڈال دوں گا. ان 3 چیزوں کو مان لو، یہ ایمانیات ہیں، اور اچھے عمل کرنا. پورا قرآن صرف دلیل ہی ہے. اور قرآن جگہ جگہ کیا کہتا ہے؟ جو عقل کا استعمال نہیں کرتے جہنمی ہیں. یہ نہیں کہا کہ جو مسلمانوں کے گھر پیدا نہیں ہوئے وہ جہنمی ہیں، کہا جو عقل کا استعمال نہیں کرتے جہنمی. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. کتنے جن انس ہم نے ویسے پیدا کیے سب جہنم میں جانے والے ہیں. کیوں؟ کون سے ہیں وہ؟ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا. دل ہیں، قلوب ہیں، لیکن تفقع نہیں کرتے، غور و فکر نہیں کرتے، سوچتے نہیں. یہ نہیں کہا وہ جو غیر مسلم ہندوؤں کے پیدا ہوئے جہنم میں جانے والے، کہا وہ جو دل ہیں لیکن تفقع نہیں کرتے، غور و فکر نہیں کرتے. ان کا غور و فکر ہمارے لیے دوسرے کر چکے، ہمیں نہیں کرنا ہے. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا. آنکھیں ہیں لیکن آنکھیں کھولے ہوئے اندھے، بصیرت نہیں ہے، دیکھتے نہیں عبرت کی داستانوں کو. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا. کان ہیں لیکن بتائی جاتی ہدایت کی باتیں اڑا دیتے ہیں، ایسا جیسے سنا ہی نہیں. ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ جانوروں کی طرح ہوں. اولئک کالانعام، یہ جانوروں کی طرح سمجھ میں آ رہا ہوگا تمہارے. قرآن نے کہا نہیں، بل ہم اضل، یہ ان سے زیادہ گئے گزرے جانوروں سے. ان کو تو یہ فیکلٹی ہی نہیں دی گئی غور و فکر کی. انسٹنکٹ رکھ دی گئی، جبلتیں رکھ دی گئی، وہ ویسا کرتے ہیں، اس کے خلاف کرتے ہی نہیں، قانون کو توڑتے ہی نہیں. وہ قانون کے اندر رکھ دیا گیا، چپس رکھ دی گئی، بکری گوشت نہیں کھاتی، قانون رکھ دیا گیا اندر، اس کے لیے حرام تو وہ نہیں کھائے گی. شیر کے لیے سیب حرام، نہیں کھائے گا چاہے بھوکا مر جائے. تو ان کے اندر تو ان کا قانون رکھ دیا، چپ رکھ دی گئی. تمہیں قانون باہر سے دیا اور کہا کہ اس پہ عمل کرو گے تو یہاں پہنچو گے، اس کے خلاف کرو گے تو تباہی کی طرف جاؤ گے. اب سنتے نہیں، تفقع نہیں کرتے، دیکھتے نہیں عبرت کی داستانوں کو. یہ جانوروں سے گئے گزرے، بل ہم اضل، یہ جانوروں سے بدتر ہیں. یہ انہیں جہنم کے لیے پیدا کیا جو عقل استعمال نہیں کرتے. قلوب ہیں، غور و فکر سے کام نہیں لیتے. پھر قرآن لے جاتا ہے کائناتوں کے اندر، کہتا ہے سب دلیلیں، کہتا ہے کہ قرآن نے پھر دلیلیں ہی نہیں، دلیلیں دی. قرآن نے دلیلیں کیسی لی جائیں اور کیسی نہیں لی جائیں اس پر بحث کی، اس کے اصول دیے ہیں. کہیں یونانی فلسفے نے دیے تھے کہ غور و فکر کے اصول کیا ہوں گے، پرنسپلز کیا ہوں گے عقل کو استعمال کرنے کے. اس کے بعد اور دوسرے فلاسفرز تھے دنیا کے اندر گزرے، قرآن نے دیے، اس سے مختلف ہیں جو انہوں نے دیے تھے. کہا تھا عقل کیسے استعمال کرو گے، اس کے اصول دیے تھے. عقل اکیلی نہیں چلے گی، اکیلی چلے گی. قانون ڈھونڈتے چلے جاؤ گے کائناتوں کے اندر، ملتے چلے جائیں گے، ان کا استعمال تو کر رہے ہو. وہ اقبال نے کہا تھا ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا، اپنے افکار کی دنیا کا سفر کر نہ سکا. اپنی فکر، اپنی دنیا کو نہیں ٹھیک کر پایا، کہکشائیں تلاش کر لیں. جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا. یہ سولر انرجی تو اقبال کے دور میں بھی نہیں تھی. اقبال تو خود صرف چونکہ قرآن تھا ڈوبے ہوئے تھے اس کے اندر، تو وہ تو پھر وہ چیزیں کہتے تھے جو کبھی آنے والی ہیں، جو تھی نہیں تب. جس نے سورج کے شعاؤں کو گرفتار کیا، زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا. اپنی زندگی میں اندھیرا، اس میں سحر نہیں ہوئی، اس میں صبح نہیں ہوئی. یہ حصہ تھا. یہ جب یہ دیکھا کہ وہاں کچھ قانون ہیں، ڈھونڈتے چلے جا رہے ہو کائنات کے، تو یہ بھی سوچا ہوتا تمہاری زندگی کے لیے بھی کچھ قانون ہے، وہ تمہیں ملیں گے وہی سے. اور وہی کے بعد وہی کہتی ہے عقل ضروری ہو جاتی ہے. یہ خود قرآن کہتا ہے ضروری ہو جاتی ہے. آنکھیں بند کر کے دنیا کی پوری دنیا مذاہب کے اندر صرف قرآن ہے ایک اللہ کا دین، اس کا کلام، جس نے یہ کہہ دیا کہ اللہ کے بندے تو وہ ہیں اصلی، کہ جو جب اللہ کی آیات، یہ قرآن جب اللہ کی آیات کی یاد دہانی انہیں کرائی جاتی ہے، لم یخروا علیہا صما وعمیانا، اس پر بھی اندھے بہرے ہو کر ماتھا نہیں ٹیکتے. اللہ کی آیات سمجھ کر مانتے ہیں، وہ ہیں اللہ کے اصلی بندے. یہ تو دنیا میں ایک ہی کلام نے کہا ہے، ورنہ اپیل تو ہی کی جاتی ہے آنکھیں بھر کے ماننا اللہ کی طرف سے آ رہا ہے. وہ ثبوت دیتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے آ رہا ہے.
اور وہ ثبوت تمہاری کائنات میں سے دیتا ہے، اور وہ ایک ثبوت نہیں، لائن لگا دیتا ہے ثبوتوں کی. پھر اس نے عقلی دلائل کے اصول دیے. میں یہ کہہ رہا تھا قرآن نے دیے. کیسے کرو گے غور و فکر؟ اصول کیا ہوں گے؟ ان اصولوں کو لے کر آج تک دنیا اپنے لیے قانون نہیں بنا پائی. کہیں سوشلزم کا تجربہ کیا ہے، کہیں کمیونزم کا کیا، کہیں ڈیموکریسی کا کیا، کہیں بادشاہت کا کیا. اپنے لیے صحیح قانون نہیں بنا پائی. روز امینڈمنٹ کر رہے ہیں لا، روز طرح طرح کے سنشودھن لا میں کر رہے ہیں. کوئی قانون ہی نہیں بن پایا. وہ تو وحی نے دیا تھا. کہا تھا یہ دو چیزیں ضروری ہیں. سورہ الرعد میں کہا، اس میں فرمایا 13ویں سورت ہے اور دوسری جگہ بھی ہے کہ قل هل يستوي الاعمى والبصیر، نابینا اور جسے نظر آتا ہے ان سے کہو، پوچھو کہ یہ برابر ہیں کیا، ایک جیسے ہیں؟ جس کی آنکھیں نہیں ہیں اور جسے نظر آتا ہے. اور اس کے بعد کہا کہ ہم هل تستوی الظلمات والنور، اور اندھیرے اور اجالا یہ بھی کبھی برابر ہوں گے؟ اور کیا بات ہے قرآن کی. دیکھیے جہاں پر بھی ظلمات پلیورل میں، ہمیشہ جمع میں، اندھیرے بہت سے، نور ایک. اس کو خالی ظلمت نہیں کہا ہے کسی ایک جگہ، اندھیرا، اندھیرے چاروں طرف الگ الگ نظام، سب اندھیرے، نور ایک. یہ وحی کو کہا تھا نا. لیکن مثال دی تھی آپ کی دنیا کی تاکہ سمجھ میں آ جائے. جس کی آنکھیں، جس کی نگاہیں کی روشنی نہیں ہے، نابینا ہے، چاہے جتنے بلب ہو، چاہے جتنی روشنی ہو، جگہ جگہ ٹکراتا ہے. روشنی کی ضرورت ہے اسے، آنکھوں کی نگاہ کی ضرورت ہے، اس کو نگاہ مل جائے تب یہ روشنی کام کی ہے، ورنہ روشنی اس کے کام کی نہیں. اور جس کی آنکھیں پوری کھلی ہوئی ہیں، بہت تیز نگاہ ہے، گھپ اندھیرا چاروں طرف، کسی ہال کے اندر بالکل ذرا سا بھی دور سے اجالے کی کوئی رمق نہیں ہے، ہر جگہ ٹکراتا رہے گا، چوٹے مارتا رہے گا اپنے. آنکھیں پوری ہیں، اجالا نہیں ہے. یہ دونوں چیزوں کی ضرورت ہے. یہ نور کہا تھا وحی کو، اور یہ اندھا ہونا اور دیکھنا کہا تھا عقل کے اندھے. یہ دونوں چیزیں جب ایک آیت کے اندر لائے تھے. ان دونوں چیزوں کی ضرورت ہے. آنکھیں ہوں گی، عقل بڑی تیز، وحی کی رہنمائی نہیں لے رہے، نور میں نہیں چل رہے، تو جگہ جگہ ٹکریں کھا رہے ہیں، یہ نظام بنا رہے ہیں جو فیل ہوتے جا رہے ہیں اور ایکسیڈنٹس ہوتے چلے جا رہے ہیں. اس لیے کہ وحی کی رہنمائی نہیں لے، عقل کا استعمال چل رہا ہے. تو عقل کو آزاد نہیں چھوڑا تھا، لیکن عقل کے بغیر کچھ نہیں. یہ عقل تو نگاہ تھی اس کو دیکھنے کی اور سمجھنے کی. وحی کو کہا کہ اب یہ نگاہ ہو اور اندھیرا ہو تو نہیں دیکھ سکتے، اور اجالا بہت ہو اور نگاہ نہیں ہے، نہیں چل سکتے. اب اللہ نے اس کی پوری بستی کا ٹرانسفارمر جل گیا، پھک گیا تھا ٹرانسفارمر، گھپ اندھیرے میں پڑی ہوئی تھی. اللہ نے ایک اور ٹرانسفارمر بھیج دیا، رسالت کا، آخری رسالت کا نور کتاب بھیج دی. لوگ اپنے یہ پھوکے کیوں تھے؟ پرانے ٹرانسفارمر کیوں جل گئے تھے؟ یہ جگہ جگہ اپنے گھروں میں شارٹ سرکٹ بہت کر لیے تھے لوگوں نے. وہ اتنا لوڈ پڑ گیا کہ ٹرانسفارمر گیا. اب ایک نیا لگ گیا، اس سے نئے کنیکشن سب لے لیتے، نہیں لے رہے. اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ رہے ہیں، جگہ جگہ ٹکرا رہے ہیں. چند لوگوں نے لیے، جو لے لیے تو ان کے گھروں میں اجالا ہو سکتا ہے. عقل بھی چاہیے، نگاہیں بھی چاہیے عقل کی، وحی کی رہنمائی بھی چاہیے. یہ دو باتیں قرآن نے واضح کی ہیں. کہا کہ اس کے ذریعے ہوگی کامیابی، ورنہ نہیں ہوگی. نئی عقل کا استعمال کرو گے جہنم کے اندر. اب آپ کے تو روز کے چھوٹے چھوٹے مسائل میں بھی آپ کہاں سے لاتے ہیں، کس جگہ سے لاتے ہیں؟ جب تک عقل کا استعمال نہیں کرتے ہو. کہ ہمارے کچھ لوگوں نے کہا وہ ہمارے امام صاحب نے کہا ہے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھنا، چپ رہنا بالکل. اب بالکل چپ ہیں، اب ادھر ادھر کی باتیں سوچ رہے ہیں. خوب سورہ فاتحہ کی بات الگ ہے، وہ پڑھنی نہیں تھی، کوئی سورت بھی نہیں پڑھنی تھی. اب ظہر کی نماز ہے، امام بھی خاموش، یہ بھی خاموش، تو دنیا کی باتیں سوچیں گے نا. کچھ خود پڑھ ہی نہیں رہے، سوچ ہی نہیں، یہ کر ہی نہیں سکتے کہ ذہن کو خالی رکھ لیں. کہا ہمارے امام صاحب نے کہا تھا نماز خراب ہو جائے گی، ہم نے پڑھ لی سورہ فاتحہ تھی. کچھ لوگوں نے کہا ہر قیمت پہ پڑھنی تھی. اب امام صاحب پڑھ رہے ہیں، یہ تھوڑی سی دیر سے آئے. امام صاحب جو ہے وہاں پہ پڑھ رہے ہیں والفجر وليال عشر، یہ کہہ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین. اب وہ امام صاحب زور زور سے پڑھتے جا رہے ہیں، یہ اپنی سورہ فاتحہ پڑھتے جا رہے ہیں، بیچ میں بھولتے جا رہے ہیں. ان کے ساتھ چل ہی نہیں سکتے. امام کچھ اور کہہ رہا ہے، آپ کچھ اور ٹکرا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ایسی ہوگی پوری. اور اگر ایسے نہیں کیا تو نماز ہی نہیں ہوئی. وہ کہہ رہے ہیں اگر سورہ فاتحہ پڑھ لی تو نماز نہیں ہوئی. کچھ کہہ رہے ہیں ہمارے امام صاحب نے کہا، کچھ کہہ رہے ہیں ہمارے امام صاحب نے کہا، نہیں پڑھی تو نماز نہیں ہوگی. اب دونوں جگہ دقتیں آ رہی ہیں. اب ہر ایک یہ رہا ہے کہ ہمارے امام صاحب کی بات چلے گی. اچھا آدھے لوگوں کی نماز نہیں ہوئی نا ان کے نزدیک، باقی جو آدھے ہی کر رہے تھے ان کی نہیں، وہ کہہ رہے ہیں ان کی آدھوں کی نہیں ہوئی.
اب معلوم نہیں اللہ کے یہاں دونوں کی قبول ہوگی یا دونوں کی ریجیکٹ ہوگی یا ایک کی ان میں سے قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، پتہ نہیں، اللہ جانتا ہے، میں تو فیصلہ کرنے والا نہیں۔ لیکن انہوں نے اپنی زندگی جو تھی وہ یہ سب کیا تھا، وہ ائمہ نے کیا کیا تھا، عقل کا استعمال کیا تھا اور کوششیں کی تھیں۔ آپ میں انٹیلیجنس نہیں ہے کہ جن جگہوں پہ بہت کچھ دیا آپ کو زندگی کے اندر، بہت سے نظام دیے، بہت سے چیزوں کو ایسا کر کے رکھے کہ آپ کو نہیں کرنا پڑتا، بعض جگہ کچھ اختلافات آ گئے تو آپ عقل استعمال نہیں کر سکتے۔ کہا ہم نہیں کر سکتے، ہمیں تو ان امام صاحب سے ہٹنا منع کر دیا گیا فلاں جگہ سے۔ یہ پتہ نہیں آدھے لوگوں کی قبول ہوگی نہیں ہوگی، کون سے آدھوں کی یہ بھی نہیں معلوم، یہ غلط تھے یا وہ غلط تھے، کن آدھوں کی نہیں قبول ہوگی یہ بھی نہیں معلوم، تو یہ تو بڑے اندھیرے کی باتیں ہو گئی۔ اور یہ سب سے جو زیادہ اہم رکن ہے اسلام کا، نماز، یہ اس کی بات ہو رہی۔ اسلام نے تو، میں پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ اسلام نے تو اصول دیے، اور بار بار یہ کہا، یہ اصول دیے کہ عقل کی دلیلیں بھی وہی چلیں گی جو فطرت سے قریب ہوں گی، تمہارے کامن سینس سے قریب ہوں گی، یہ اصول دیا ہے۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، جو فطرت کے قریب ہوگی عقل کی دلیل بھی وہی مانی جائے گی۔ کیوں کتنی دلیلیں دے دو، کامن سینس کہہ رہا ہے یہ انصاف نہیں ہوا تو نہیں ہوگا، اسلام کی بات نہیں ہوگی وہ۔ اور جو کوئی بھی بات اسلام کی ہوگی، کوئی دنیا میں یہ کہہ نہیں سکتا کہ یہ تو انصاف سے ٹکرا رہی ہے یا عقل سے ٹکرا رہی ہے، کہہ ہی نہیں سکتا۔ تو کہا دلیلیں وہی چلیں گی جو تمہاری فطرت جسے قبول کرے گی۔ وہاں دنیا میں بھیجنے سے پہلے ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں آدم علیہ السلام کی پیٹھ میں سے سب کو نکال کے، وہ اربوں خربوں جتنے آ رہے ہیں ان کو سب کو نکالا تھا، واپس ٹھوسا تھا، اور وہ تھے بڑے باریک اس لیے ٹھوس دیا تھا حضرت آدم نے۔ یہ زبان حال تھی، قال نہیں تھی، کہا نہیں جا رہا تھا، سچویشن کو لینگویج دے دی جاتی ہے کہ ذرات کی شکل میں، چوٹیوں کی شکل میں انسانوں کو نکالا، ان کے انسانوں کے ڈی این اے سب کے سارے انسانوں کی نسل کے حضرت آدم میں رکھ دیا تھا، انسانی شعور میں رکھ دی تھی، الستو بربکم، کیا میں ہی تمہارا رب نہیں ہوں، انسانی شعور کے اندر ڈی این اے میں رکھ دی تھی کہ آپ ہی ہیں۔ اب دیتا ہے قرآن دلیل، تمہارے شعور میں رکھ دیا، کتنا بھاگو گے، دلیلیں دے رہا ہے۔ کہا کہ دیکھتے نہیں چاروں طرف، یہ جا کر لوگوں سے پوچھو کہ یہ تم نے پیدا کیا ہے، پانی تم نے برسایا ہے یا ہم نے برسایا ہے؟ تم برسانے والے ہو، ام نحن المنزلون، کہ ہم نازل کر رہے ہیں؟ تم میں سے کوئی دعویٰ کرے، بتائے کہ ہم نے کیا تھا۔ اب کیوں نہیں مانتے کہ جب کسی نے نہیں کیا تو ہم کہہ رہے ہیں ہم نے کیا تھا؟ لو نشاء جعلناہ جاجا فلولا تشکرون، یہ کھاری کر دیتے ہم تو۔ ڈرنکنگ واٹر تو اوپر سے ہی آتا ہے، کیا کیا چیزیں دی تھی قرآن نے، نیچے نہیں ہوتا ہے، زمین میں نہیں ہوتا ہے، اوپر سے ہی آتا ہے، زمین میں تھوڑا سا اسٹور ہو جاتا ہے تمہارے لیے، اگر کھارا کر دیں ہم ہو جاتے ہیں۔ وہ نل لگے ہوئے بڑا میٹھا پانی آ رہا ہے، بعد کو کھارا آنے لگا، ہو گئے۔ اب جگہ جگہ بورنگ کرا رہے ہیں، ہر جگہ کھارا مل رہا ہے، میٹھا ہی نہیں نکل رہا، بڑی بڑی پرابلم ہے، اس سے دعائیں لکھوا رہے ہیں، اس سے پڑھوا رہے ہیں، اس کا تعویذ لا رہے ہیں کہ میٹھا پانی، اللہ کئی بورنگ کرا چکے، سارے فیل، کھارا پانی آ رہا ہے، کیا کریں سر؟ کھارے کی بات کر رہے ہو، تم سوچتے نہیں، یہ سب عقلی باتیں ہیں جو تمہاری زندگی میں پیش آتی ہیں۔ کہا ایک دن صبح اٹھو، ایک دن صبح اٹھے، دیکھتے نہیں، ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یاتیکم بماء معین، ایک دن صبح اٹھے کہ واٹر لیول ڈاؤن ہو گیا، کل تک تو پانی آ رہا تھا، پانی نہیں چڑھ رہا، وہ نہیں اٹھا رہا، ہمارا ٹیوب ویل، ہماری موٹر پانی نہیں اٹھا رہی۔ اب بلایا ان کا ٹیوب ویل میں، اس میں موٹر میں خرابی ہو گئی، کسی میں خرابی نہیں، واٹر لیول ڈاؤن ہو گیا، اگلے سال اور ڈاؤن ہو گیا، اس کے اگلے سال اور ڈاؤن ہو گیا۔ کہا ایک دن صبح اٹھو، یہ واٹر لیول ہم ڈاؤن کر دیں، کیا کرو گے، کہاں سے لاؤ گے، پینے کا پانی کہاں سے لاؤ گے، یہ یہاں سمندر کا تھوڑی پی لو گے۔ قرآن تو عقلوں کو اپیل کرتا ہے، کون کر رہا ہے یہ سب؟ اب بھی نہیں آئی سمجھ میں، پھر قرآن بالکل اس پر لاتا ہے روز کی، یہ اس پر لایا کہ تمہارے شعور میں یہ فطرت کے مطابق ہے، یہ تو دلیلیں دی تھیں کہ کون کر رہا ہے، آج اکٹھا کرو لوگوں کو۔ یہ ہمارے یہاں کے لوگ جاتے ہیں اکٹھا کرتے ہیں، آج بھی جائیں گے، غیر مسلموں کو ان کو کہا ان سے سوال پوچھو، ان سے پوچھو کہ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، یہ آسمان اور زمین کس نے کریٹ کیے، اور سورج اور چاند کو کنٹرول میں کون کیے رہے؟ وہ کہیں گے ایشور نے، کہیں پبلک جواب دے گی لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، وہ یہی کہیں گے، قرآن کہہ رہا ہے، لازماً یہی کہیں گے اس نے کیا ہے، کوئی نہیں کہے گا ہم نے کیا، کوئی یہ بھی نہیں کہے گا یہ برہما دیوتا نے کیا یا وشنو نے کیا، وہاں سب یہ کہیں گے اس ایک ایشور نے کیا ہے، کر کے دیکھ لیے، ہزاروں دفعہ کا تجربہ ہے، لوگ کرتے رہتے ہیں، پوچھے کون کر رہا ہے، کہتے ہیں وہ اس لیے وہی کر رہا ہے، وہی ایک کر رہا ہے، فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، پھر قرآن پوچھتا ہے پھر یہ ایڑیوں کے بل کیوں پلٹ رہے ہو، وہی کہاں جا رہے ہو، تم خود جواب دے رہے ہو، یہ فطرت کے مطابق تھی دلیل،
تمہارے اپنے اندر سے جواب آیا تھا، یہ تھا ڈی این اے جو رکھا تھا حضرت آدم سے چلا رہا تھا کہ اسے تو ہر ایک مان لے گا توحید کو، اندر سے آئے گی آواز، یہ زمین زندہ ہو رہی ہے پانی سے، یہ کون کر رہا ہے موت کے بعد، اسے مردہ کرنے کے بعد، پھر کہیں گے وہی ایشور کر رہا ہے۔ قل الحمدللہ، کہنا اللہ کا شکر ہے۔ بل اکثرهم لا یعقلون، پرابلم یہ ہے کہ ان کے زیادہ تر لوگ جو ہیں عقل کا استعمال نہیں کر رہے، خود گواہی دے رہے ہیں پھر عقل کا استعمال نہیں کر رہے۔ یہ تو اب رمضان آ رہا ہے، زندگی کے فیصلے کرنے والا، قوموں کے فیصلے کرنے والا، قوموں کے عروج و زوال کے فیصلے کرنے والا، اس کے ساتھ میں اپنی عقل کے وحی کے ساتھ میں اپنی عقل کا استعمال شروع۔ قرآن تو یہ اصول دیتا ہے عقل تمہاری بڑھتی چلی جائے گی، اس کا استعمال کرو، اور جتنا اس میں گھسو گے کائناتوں میں پہنچتے چلے جاؤ گے، تمہیں معلوم ہوتا چلا جائے گا یہ سائنس تو لائے گی۔ قرآن کہہ رہا ہے پہلے سے کہ ہے یہاں پر جسے سما کہہ رہے ہو، آسمان دنیا میں انٹری پوائنٹس ہیں۔ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ، اگر اس میں سے کوئی انٹری پوائنٹ میں سے نکل گیا تو کہے گا ہوا کیا، یہ تو عروج ہو گیا، دوسری کائناتوں میں پہنچ گیا۔ انہوں نے کہا ورم ہولز ہیں کائنات کے اندر، قرآن کہہ رہے تھے انٹری پوائنٹس، یہاں سے فوراً اگلی کائناتوں میں پہنچنے کے۔ اور ایسا ہے کہ یقین نہیں آئے گا، کو کہیں گے کہ یہ جادو ہو گیا ہم پر، کیا ہوا ہے ہم پہ، یا تو جادو ہو گیا یا ہم نشے میں ہیں، یہ تو ہو نہیں سکتا۔ لیکن ایسا تو قرآن تو لے جائے گا کائناتوں میں انہی صفات سے، انہی اوراق سے، عقل بھی بڑھتی چلی جائے گی، عقل شارپ ہوتی چلی جائے گی، جتنا اس کا استعمال کریں گے کہ یہ اصول دیا قرآن، جتنا استعمال کرو گے شارپ ہوتی چلی جائے گی۔ اور کہا عقل کا میدان یہ ہے، یہاں کرو، پورا میدان، پوری فیلڈ یہاں پر دے دیے۔ قرآن کے ماننے والوں سے کہتا ہے اسے الگ ہٹاؤ، عقل کا استعمال مت کرنا۔ اب رمضان آ رہا ہے، اپنی عقلوں کا استعمال شروع کر دیجئے۔ جو نہیں کرتے وہ تو ذکر بھی نہیں کر سکتے، پھر نمازیں کیسی؟ اور جو نہیں کر سکتے اس کا استعمال، جو غور و فکر اس کے اندر نہیں کر سکتے، تالا کھولیں اسے، جو لگا دیے ہیں کنجی آپ ہی کے پاس سے نہیں کھولیں گے، تالا لگا رہ جائے گا، وہ تالا تو سیل کی طرح ہو جائے گا۔ وہ تالا جو آپ لگا دیں جو کبھی نہ کھلے، کہا نا کہ فرمایا کہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، تالے ڈال رکھے ہیں، قرآن پہ غور نہیں کرو گے، تالے ڈال دیے ہیں۔ اب منافقوں سے کیا کہا تھا؟ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے سیل لگا دیے۔ تو سیل یہ تھے منافق، سیل لگا دی، سیل کو تو لا کے خلاف ہے، کوئی توڑ نہیں سکتا، اللہ کی سیل تو بالکل کوئی نہیں توڑ سکتا، وہ تو نہیں ٹوٹے گی۔ یہ تالا کھل سکتا تھا، سیل نہیں ٹوٹتی۔ وہ تالا جسے آپ کبھی نہیں کھولیں، چابی آپ ہی کے پاس ہے لیکن کبھی نہیں کھولا، اس میں اور سیل میں فرق کیا ہے؟ چابی اپنے پاس تھی، کھول سکتے تھے، تالا ڈال دیا تھا۔ قرآن کہتا ہے کھولو، غور و فکر شروع کر دو، قلوب پر تالے لگا لیے ہیں، اسے کھولو۔ اور اگر نہیں کھولا اور اسے چابی رکھے بیٹھے نہیں کھولا، تو اس میں اور سیل میں کوئی فرق ہی نہیں ہے جو کبھی کھل نہیں سکے۔ وہ تو مہر ہوتی ہے جو کبھی کھل نہیں سکے، اور مہر ہوتی ہے منافقین کی۔ تو پھر ایمان والے کب بچے؟ رمضان آ رہا ہے، رمضان کی اہمیت قرآن کی وجہ سے ہے، قرآن سے نہ صرف جڑیں، غور و فکر شروع کریں۔ جتنا اللہ نے آپ کو دیا ہے، جتنا دیا ہے، جتنی صلاحیتیں دی ہیں، اس سے زیادہ کا حساب نہیں لے گا۔ جتنی دی ہے اس کے مطابق آپ کو بہت خزانے دے گا، جتنی آپ کی ہے اس کے مطابق۔ اور کسی کو بہت دے دیے، کسی کو کم دیے، اس کو دی، اتنی دی، استعمال کتنا کیا، کوشش، اجر اس کے حساب سے، اس کے حساب سے نہیں، کس نے کتنا نکالا اس پر اجر نہیں ہے، اس پر یہ کہ کس نے کتنا اپنا پورا لگا دیا اور کس نے آدھا پونا لگایا، اجر اس کے حساب سے۔ اس لیے کہ صلاحیت تو اسی کی دی ہوئی، کسی کو کم دی تھی، کسی کو زیادہ۔ اپنی صلاحیت لگا دیں پوری اس قرآن کے لیے، اس میں غور و فکر کے لیے، اپنی زندگی سنوارنے کے لیے اور قوموں کی زندگی سنوارنے کے لیے۔ اسی لیے تو آئے تھے، صرف اپنی زندگی سنوارنے نہیں آئے تھے، ورنہ امت نہیں ہے، امت ہے ہی تب امت کے لیے بتائے کہ امت تو ہے ہی وہی اخرجت للناس جو دنیا کے انسانوں کے لیے لائی گئی، ورنہ امت ہی نہیں۔ خالی اپنی بندگی کرتے رہیں گے، امت کا حصہ ہی نہیں مانے جائیں گے۔ اپنی زندگی سنوارنے کے لیے، قوموں کی زندگی، دوسری قوموں کی زندگی سنوارنے کے لیے اللہ تعالیٰ ابھی رمضان کے آنے سے پہلے، اور اصل میں تو استقبال رمضان کا مہینہ یہیں سے شروع کر دے، اس کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم، انہ تعالیٰ جواد کریم۔